اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور درس حدیث کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کل آپ حضرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک کے بارے میں سماعت کیا تھا۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ہی خوبصورت اور پیاری آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ آپ کی آنکھیں بالکل سفید، اس میں سرخ رنگ کے ڈوڑے نظر آتے تھے جو کہ نبوت کی علامت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں کے اندر اسمد نام کا سرما لگایا کرو، یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور آنکھ کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ اتنے حسین و جمیل کہ آپ ناف بریدہ تھے اور آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ ایسے پاکیزہ آپ دنیا میں تشریف لائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری آنکھ دیکھتی ہے وہ تم نہیں دیکھتے، یعنی کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اور کل آپ حضرت نے حدیث سماعت کر چکے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہوں کا عالم کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا، اے میرے صحابہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ کعبے کی ہی طرف ہوتا ہے؟ صحابہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ کعبے کی ہی طرف ہوتا ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی جب نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اور صحابہ کو کہہ رہے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہی ہوتا ہے۔ فرمایا فواللہ ما یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم نہ مجھ سے تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو۔ فرماتے ہیں انی لاراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب حالت نماز میں ہے اور حضور اپنے صحابہ کے رکوع کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہی ہوتا ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ تم اپنے رکوع کو صحیح طور پر ادا کیا کرو، میں اللہ کا نبی ہو کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب یہ کتنے کمال اور شرف کی بات ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں دیکھتے تھے ایسے ہی رات کی تاریکی میں بھی آپ ویسا ہی دیکھ لیا کرتے تھے۔ جبکہ سائنس یہ کہتی ہے، ٹیکنالوجی ہمیں بتاتی ہے آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو آنکھ کے سامنے ہو، جو سامنے نہیں ہوگی وہ آنکھ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر قربان جائیے تمام ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے جو آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مرد کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو پیچھے بھی دیکھ لیتا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ اب جتنی زمین تھی وہ تمام زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم کے اندر موجود ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حتی رأیت مشارقها ومغاربها، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے، مشرق کو بھی دیکھا ہے اور مغرب کو بھی دیکھا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ زرقانی علی المواہب اللدنیہ کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کے سارے حجابات کو ہٹا دیا۔ دنیا میں جتنے حجابات تھے اللہ نے سارے ہٹا دیے
فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. قیامت تک کے ہونے والے واقعات اور حالات حضور ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے بولیے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. اور بخاری کے اندر 10 حدیث کے اندر ہماری حدیث گزری ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ دیکھ لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, حتیٰ کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے اور بولیے دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے. اب بتائیے جہنم تو زمینوں کے اندر اور جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے, پھر اس سے بھی اوپر ہے. نہ جنت پوشیدہ ہے حضور سے اور نہ جہنم پوشیدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب آخری میں ایک مسئلے پر ایک حدیث مبارکہ اور پیش کرتا ہوں. جنگ موتا ہوئی اور جنگ موتا ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منبر پر جلوہ گر ہے مسجد نبی کے اندر, اور آپ جنگ موتا کے حالات کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا فلاں شہید ہو گئے, اب انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا, فلاں شہید ہو گئے, انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا. آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے. صحابہ نے یہ آنسو بہنے کے بعد مسکرانے کا معاملہ دیکھا تو عجیب تر تھا. پوچھا آقا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ میرے ساتھی شہید ہوئے تو مجھے ان کی شہادت کا کیا تھا بولیے غم تھا, لیکن اب میں انہیں جنت میں تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. میرے جنت میں تختوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں. جب وہاں سے قاصد خبر لے کر آیا تو یعلا بن مبنہ وہ بیان کرتے ہیں جب جنگ موتا کی خبر لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا. فرمایا اے یعلا بن منبع کیا تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں اس جنگ میں ہوا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے. اب جنگ موتا کس مقام پر ہو رہی ہے؟ راستے میں دریا ہے, پہاڑ ہے, کھیت ہے, سب کچھ ہے, اور حضور منبر پہ جلوہ گر ہے مدینہ منورہ کے اندر. اللہ نے سارے حجابات کو ختم کر کے بالکل حضور کے سامنے منظر کو رکھ دیا. ایسا تو حضور علیہ السلام نے بتایا نا, جب بیان کرنا شروع کیا کہ لگے واللہ جیسا آپ بیان کر رہے ہیں ایسا ہی ہوا تھا, جیسے کہ گویا چشمے فلک سے آپ اسے دیکھ رہے ہو. اب کوئی اس کا انکار کر دے بھئی یہ کیسے عقل میں نہیں آتی بات, یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. دیکھیے ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ نہیں تولیں گے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. ابھی آپ یہاں سے کال ملائیں امریکہ, دنیا کے آخری خطے میں لمحے بھر میں آپ کے بعد جائے گی بھی اور اس کے بعد بولیے آئے گی بھی. جب مادیت کا عالم یہ ہے پھر روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے بولیے نا سبحان اللہ. لوگ مسئلہ حاضر ناظر کوئی کہ نہیں حاضر ناظر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. بہت آسان ہے. ایک ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ کر ایک مرد خبریں پڑھتا ہے, اس کی تصویر دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہے اور ہر آدمی اس کی تصویر کو اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے. سنائی بات آپ کے. تو ایک آدمی اتنی جگہوں پہ کیسے آ رہا ہے؟ تو کیا وہ سب جگہ موجود ہے؟ بولیے نہیں. کیا کہیں گے؟ اصل میں موجود ہے وہ ٹی وی اسٹیشن میں. اصل میں موجود کہاں ہے؟ بولیے ٹی وی اسٹیشن میں. مگر اس کو دکھایا جا رہا ہے سیٹلائٹ کی بنیاد پر دنیا کے ہر کونے کونے میں, ہر خطے میں. یہ ہے مادیت. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اپنی قبر انور کے اندر, قبر انور کے اندر موجود ہے, اور وہاں سے ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور قیامت کے دن اپنے امت کی اعمال کی گواہی دیں گے. اور جو گواہی دیں گے وہ بن دیکھے نہیں دیں گے, دیکھ کر دیں گے. بن دیکھے دوائی کسی قبول بولی ہوتی نہیں ہے. اب اس کے ذریعے کیا ہے؟ دیکھیے جب معراج ہوئی نا, جب معراج ہو گئی اور آپ مکے سے گئے مسجد حرام سے گئے کہاں پر؟ بیت المقدس کی طرف. انہوں نے اعتراض کیا بھئی رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کیسے کر سکتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. اللہ نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا.
بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا. محبوب جو اعتراض کر رہے ہیں، جو نشانیاں پوچھ رہے ہیں، بس آپ بتاتے جائیے، دیکھتے جائیے، بتاتے جائیے. اب بتائیے کہاں بیت المقدس تھا یا بیت المقدس تھا؟ حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو راستے میں کوئی چیز بولیے، کوئی حجاب نہیں ہے. اب حدیث سمجھ لیجئے فاروق اعظم علی، اللہ نے سارے دنیا کے حجابات کو میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دیا ہے. میں ساری زمین کو، اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو کمال عطا فرمایا تھا. ایسی آنکھیں نہ دنیا میں کسی کی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم اس آقا کا میلاد خوب جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.